آج کل ایک ٹاپک بہت عام ہے جس پر ہر کوئی گفتگو کر رہا ہے، علم والا بھی اور بغیر علم کے بھی۔ وہ کیا ہے؟ کرونا۔ اور بہت سے لوگ اس سے خوف زدہ ہیں، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ مجھے آ کے پکڑ لے گا اور ہم اس بیماری سے دوچار ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر حال میں اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے دین کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہاں اس کو کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آج آپ کے سامنے کروں گی کہ اس سارے سیناریو میں بحیثیت ایک مومن کے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے، کس قسم کے خیالات ہمارے ہونے چاہیے، کس قسم کے عملی اقدامات ہونے چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور ہر روز ایک نیا امتحان ہوتا ہے، اور مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہر معاملے میں، چاہے وہ کرونا ہو یا اس کے علاوہ زندگی میں چلنے والی کوئی اور مشکل ہو، آنے والی کوئی پریشانی ہو، ان سب معاملات میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تکلیف اسی کے اذن سے آتی ہے اور دور بھی وہی کرتا ہے۔ تو اگر وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے تو چاہے ساری طرف پھیل جائے، ہمیں نہیں پہنچے گی۔ تو اصل پروٹیکشن اللہ کی پروٹیکشن ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو تقدیر کے لکھے کی وجہ سے تکلیف آ گئی تو اس کو دور بھی وہی کرے گا۔ تو تکلیف کے دور کرنے میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ اس بیماری میں، بلکہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے۔ اور جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص باندھ باندھ کی بولیاں بول رہا ہے، جو دل میں آئے کہہ رہا ہے، طرح طرح کے نسخے بتائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ مومن بغیر تحقیق کی بات نہیں کرتا، مومن بے سوچے سمجھے باتیں نہیں کرتا، مومن ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، اور بالکل بے بنیاد باتیں جن کے بارے میں کوئی فیکٹس حقیقت میں پتہ ہی نہیں، صرف اسپیکولیشنز، صرف ازمپشنز، صرف سنی سنائی باتیں۔ تو ایسے میں اس سارے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی بجائے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ آ کے رہے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ آئے، مجھے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے، اور اللہ نے دعائیں سن لی تو بچانا بھی اس کے ہاتھ میں، تکلیف دور کرنا بھی اس کے ہاتھ میں۔ انسان حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرے اور علاج معالجہ بھی کرے۔ علاج معالجہ کرنا چاہے وہ توکل کے منافی نہیں، تو بیماری سے بچنے کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس میں کیا ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کی امیونٹی بڑھائیں، کیونکہ وائرسز تو ہر وقت فضا میں ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ کس کو اٹیک کرتے ہیں؟ جس کے اندر مدافعاتی نظام جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا کم ہوتا ہے، تو اسے ہر طرح کے جراثیم افیکٹ کر جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا، بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے۔ یعنی جو یہ کھجور کھاتا رہے گا اس کو بیماریاں اٹیک نہیں کریں گی، زہر بھی کھا لے تو اس کے اوپر اس کا برا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کلونجی جو ہے، شہد، یہ ساری چیزیں جو مصنوعی علاج ہیں، یہ بیماری کے آنے پر بھی کسی معالج کے مشورے کے ساتھ، اور بیماری کے آنے سے پہلے بھی انسان اگر ریگولرلی اپنی روٹین کی غذا میں کسی نہ کسی طرح شامل کر لے ان چیزوں کو، تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر کسی بھی طرح کی وائرس کے اٹیک سے، چاہے کرونا ہو یا کوئی اور ہو، ہم اس سے تو ڈرے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بھی تیار ہوں گے اٹیک کرنے کو، تو اس کے لیے صبح شام کی دعائیں اور اذکار، ان کی پابندی کریں۔ اس میں خاص طور پر یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ
شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی 3 بار، شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یعنی اچانک آ کے پڑھنے والی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا تھا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیسے ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ نہیں بولا، اور نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنے بھول گیا تھا۔ تو اس لیے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کا وقت بھی یاد رکھیں کیا ہے۔ پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک، اور شام کے لیے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک۔ بعض لوگ مغرب کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اذکار رہ جاتے ہیں، پروٹیکشن نہیں رہتی۔ بعض لوگ سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اتنے دنوں سے آپ کو یہ دعا کہلوائی جا رہی ہے، اس کو امید ہے کہ آپ نے زبانی بھی یاد کر لیا ہوگا، کیونکہ جب زبانی یاد کیا ہوتا ہے تو آپ چاہے کچن میں کھڑے ہیں، کہیں واک کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بھی اپنے اذکار کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح عافیت کی دعا، ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اور شام کرتے تو ان دعاؤں کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، آپ نے کبھی چھوڑی نہیں تھی۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت کا مطلب یہ کہ مجھے ہر شر سے بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا۔ اے اللہ میں تجھ سے عفو درگزر کی، اپنے دین اور دنیا، اہل و عیال اور اپنے مال میں بہتری اور درستگی کی درخواست کرتا ہوں۔ اے اللہ میری ستر پوشی فرما اور مجھے خوف اور خطرات سے محفوظ رکھ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اچانک اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں۔ یعنی ہر طرف سے، چاروں طرف ہو گئے، ہر طرف سے پروٹیکشن، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، 6 جانب ہو گئے۔ یعنی کسی طرف سے بھی کوئی بلا اور کوئی مصیبت مجھ پر نہ آئے۔ پھر رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ابو مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اسے کافی ہو جائیں گی، ہر طرح کی بلا سے کافی ہیں۔ معوذتین اور قل هو اللہ احد، یہ 3 بار صبح اور شام پڑھنا۔ آپ نے فرمایا صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، ساری بیماریاں اور ساری مصیبتیں اور بلائیں جو ہیں وہ ان سے پروٹیکشن ہو جائے گی۔ اسی طرح خاص طور پر بری بیماریوں سے بچنے کے لیے جو حفاظت کی دعا ہے، ایاک نستعین آپ کے پاس ہے، وہاں حفاظت کی دعائیں موجود ہیں، اس میں سے آپ کی دعا نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس سے، پاگل پن سے، کوہڑ سے اور بری بیماریوں سے، ساری بری بیماریاں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تکلیف آئی ہے، تکلیف آپ تک نہیں پہنچی، کسی دنیا کے کسی اور حصے میں، آپ نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی، تو ان دعاؤں کی برکت سے آپ اپنی زندگی میں کسی آنے والی بیماری سے بچ جائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو کینسر ہونے والا ہو، وہ اس سے بچ جائے۔ تو بعض اوقات کوئی تکلیف آتی ہے یا اس کا خوف آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے انسان کوئی وظیفہ شروع کر دیتا ہے، کوئی دعائیں شروع کر دیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور مصیبتوں سے بھی پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ناگہانی اچانک آنے والی آفتوں سے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سال میں 1 رات ایسی ہوتی ہے جس میں آسمان سے وبائیں اترتی،
اس کو وبا کہتے ہیں، انگلش میں وبا کو کیا کہتے ہیں؟ ایپیڈیمک. جی. تو یہ جو متس پھیلائے گئے ہیں نا کہ بیٹھ کے سوپ سے ہو گیا، فلاں سے ہو گیا، فلاں سے ہو گیا، نو ون نوز کہ اوریجن کہاں ہے. صرف یہ خیالات ہیں لوگوں کے. لیکن ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بلائیں جو ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہی اترتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں اترتی. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رات کے وقت سوتے وقت اپنے دروازے بند کرو، اپنے برتن ڈھانک کے رکھو، کیونکہ جو کھلا برتن ہوتا ہے اس کے اندر وہ بیماری اتر جاتی ہے، اور پھر انسان اسی میں جب کھانا کھانے لگتا ہے تو وہ بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر اس سے آگے آگے چل پڑتی ہے. تو اس لیے اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں تو بہت سی بلاؤں سے، وباؤں سے ویسے ہی بچ سکتے ہیں. پھر اسی طرح بری تقدیر سے حفاظت کی دعا ہے، وہ پڑھیے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت، بدنصیبی کے پانے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس بیماری میں مبتلا دیکھیں، بعض اوقات ویڈیو کلپس میں بھی دیکھتے ہیں نا ایسے بیمار لوگوں کو، تو فوراً دعا پڑھیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس کے ساتھ اس نے تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی، بہت زیادہ فضیلت دینا. یعنی اللہ نے بہت لوگوں سے بھلے حال میں رکھا ہے، تو وہ مصیبت اس شخص کو نہیں پہنچے گی. یہ بھی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ کسی صاحب مصیبت کو دیکھ کر اپنی عافیت کی دعا کر لی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طہارت کا اہتمام، وضو کا اہتمام. اب اس میں پروٹیکشن میں کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹر؟ بار بار ہاتھ میں، مومن تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہے، وضو کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں، کسی بھی نجس چیز کو ہاتھ لگایا، بچے کو چینج کیا ہے، خود کسی ایسی جگہ ہاتھ لگ گیا ہے جہاں کوئی گندی یا نجاست ہے، تو ہمیں تو ہر حال میں، یعنی کہ کوئی وائرس ہو یا نہ ہو، بنیادی طور پر ہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ پاک صاف رہنے والوں، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر اسی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. ہر نماز کے ساتھ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. اور ناک میں پانی ڈالنے میں جو زیادہ افضل ہے وہ یہ کہ اوپر تک چڑھائیں تاکہ کڑوا لگنے لگے پانی. اگر دن کے ہر وضو میں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم وضو بھی کیسے کرتے ہیں، بس ایسے ٹچ کر دیتے ہیں پانی، ناک میں چڑھاتے نہیں. اندر کے جراثیم نہیں مرتے، کیونکہ جتنے بھی وائرسز ہیں، جتنے بھی جراثیم ہیں، وہ ناک کے راستے سانس کے گلے تک جاتے ہیں اور پھر پھیپھڑوں میں، اور پھیپھڑے میں جو چیز چلی گئی اس نے وہ دوسری زندگی حرام کر دیتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ناک کو صاف کرنے کا اہتمام کریں. خاص طور پر جب آپ گھر میں پبلک پلیسز پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ گھر میں ہو تو خوب اچھی طرح پانی چڑھا کے اچھی طرح جھاڑیں. پھر اسی طرح غسل کا اہتمام. اور پھر یہ تو ہے اپنے لیے. عمومی طور پر ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے جھوٹی اور خوف زدہ کرنے والی خبریں پھیلانے سے بچیں. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جتنا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور جتنا لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے اور بے وقوف بنایا جا رہا ہے بعض جگہوں پر، تو ایک مومن کی شان نہیں کہ ایسی کوئی بات کہے، کرے یا آگے فارورڈ کرے. ایسی چیزوں کے پیچھے ہی نہیں پڑنا چاہیے. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. مت اپنا اوپینین دو، مت اپنی رائے دو جس کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. جو کچھ ان السمع، جو ہم سنتے ہیں آڈیوز میں یا ویسے کسی کی بات، یا دیکھتے ہیں، والبصر، یا پھر وہ دل میں لے آتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں، یقین کر لیتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان سارے اعضاء سے سوال کیا جائے گا یہ کیا، ان سے ہم کیا کام لیتے رہے. تو اس لیے خوف اور دہشت کا ماحول پیدا نہ کریں، جھوٹی خبریں آگے پھیلانے سے بچیں جن کی کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تکلیف اور صبر پر اللہ سے راضی رہیں. یعنی ایک تو تھا نا صبر کریں، اور ایک یہ ہے کہ راضی رہیں. اور راضی رہنے میں کیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. یعنی امتحان ہوتے رہیں گے، یہ آزمائش نہیں تو کوئی اور ہوگی. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، اسی نے بھیجا، واپس بھی اس کی طرف جانا ہے. یعنی اس کے اس فیصلے پر ہم اس سے ناراض نہیں. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اور جب مومن پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو جو اس آزمائش پر راضی رہتا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک بیماری آ جائے یا کوئی مال یا جان یا تکلیف میں سے کچھ بھی مال و جان کی تکلیف آ جائے تو سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ باقی تکلیف ہے نا، میرا دین تو سلامت ہے، میرا رب میری دعائیں سننے والا ہے، اللہ نے مجھے مومن پیدا کیا. اگر اس راستے میں میری موت بھی آ جاتی ہے تو ایسی وباؤں میں مرنے والوں کے لیے جی یعنی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے طاعون کی بیماری میں مرنے والے کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ وبا پھیلنے کے موقع پر انسان خواہ مخواہ ایسی جگہوں پر نہ جائے کہ جہاں بیماری پھیل چکی ہو، اور اگر وہ وہاں رہتا ہے تو وہاں سے نکل کر کہیں اور نہ جائے. یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم. کرنے کے کام کیا کیا ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 شروع سے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. تمام کاموں کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. تکلیف پہنچانا اور دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی نہیں روک سکتا. سب لوگ بھی مل کے تکلیف پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر جتنی تقدیر میں لکھی ہو. ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، دعاؤں کو لازم کر لینا چاہیے، انسانوں اور چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہیے، اللہ کی اطاعت کے کام کرنے چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنی چاہیے. مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی ہوتی ہے. اپنے فرائض کی حفاظت کریں، نمازوں کی حفاظت، اپنے صدقہ خیرات کا پہلو ہو گیا، مس ہو گیا. صدقہ خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جی ہاں. اور مسنون علاج اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں. قرآن سے علاج، صبح شام کی دعائیں، خاص طور پر عافیت کی دعا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، معوذتین کا صبح شام پڑھنا، بری بیماریوں سے حفاظت کی دعا پڑھنا، ناگہانی آفتوں سے بچنے کی دعا پڑھنا، بری تقدیر سے حفاظت کی دعا پڑھنا، مبتلا مصیبت کو دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے عافیت کی. پھر اور کیا؟ طہارت کا اہتمام کرنا، کلی کرنا، صحیح طور پر کلی، صحیح طور پر ناک میں پانی ڈالنا، ناک جھاڑنا، ہاتھوں کی صفائی کا خیال کرنا، غسل کرنا، بلا تحقیق باتیں آگے نہیں پہنچانا، خوف و ہراس اور خوف زدہ کرنے والی خبریں نہیں پھیلانا، تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا، اجر کی توقع رکھنا، اور ہر حال میں شکر ادا کرنا، خاص طور پر دین کی سلامتی پر شکر ادا کرنا، اور مصیبت آنے پر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا، اور وبائی علاقوں میں جانے سے پرہیز کرنا.